حضرات، آج کی مقدس رات شب معراج کی رات ہے، اور آج ہم یہاں پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور معرفت اور آپ کے مقام کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ایک سفر، وہ بھی سفر ہے نورانی سفر، نورانی ہستی کا۔ ہم کچھ 1000-2000 کلومیٹر کا سفر کر کے تھک جاتے ہیں، مگر وہ نورانی ہستی لاکھوں کروڑوں میل جا کر واپس آ گئی، مگر اس نورانی ہستی کو کہیں پر بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ آج کی رات، معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا تک جا کر واپس آتے ہیں۔ اور یوں تو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، جس میں سب سے بڑے جو معجزے ہیں، جیسے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا اپنے ایک انگلی کے اشارے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا زندگی ایک معجزہ ہی تھی، مگر سب سے 2 بڑے اہم معجزے ہیں، جس میں سب سے بڑا معجزہ کہا جائے تو وہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ کیوں کہ جب سے قرآن کا نزول ہوا ہے، تدوین قرآن ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ قرآن مجید محفوظ رہے گا، نہ صرف کتابی شکل میں بلکہ انسانی ذہنوں میں محفوظ رہے گا، انسان کے دلوں میں محفوظ رہے گا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کو لے لیجئے، آپ اسکول میں بھی پڑھے ہوں گے، کالج میں بھی پڑھے ہوں گے، کوئی کتاب تو ایسی بتا دیجئے کہ کسی نے کہا ہو کہ سائنس کی کتاب ہو یا کامرس کی کتاب ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، لٹریچر کی کتاب ہو یا بھاشا کی کوئی لینگویج کی کتاب ہو، کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پوری کتاب میں شروع سے لے کر آخر تک مجھے یاد ہے۔ مگر قرآن جیسی مقدس کتاب کے کیا کہنے، کتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ انسانی ذہنوں میں یہ یاد رہ جاتا ہے۔ تو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے شب معراج کا معجزہ۔ شب معراج کا یہ معجزہ بہت بڑا ہے، مگر معراج کے تعلق سے کہنے والوں نے مختلف باتیں بھی بنائی ہیں۔ انسانی ذہن ہمیشہ سے رہا، آج سے نہیں، ہمیشہ سے انسانی ذہن رہا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو لے لو، چاہے دیدار خدا سے لے کر ذکر اللہ تک، ذکر اللہ سے لے کر فرائض ولایت تک، فرائض ولایت سے لے کر نبوت کے فرائض پر، جہاں بھی اگر احکام الہی بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسے بندے مل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ تنقید ضرور کر لیتے ہیں۔ تو کہا یہ گیا، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں۔ یہ تنقید ایسی چیز ہے انسان آسانی سے کر لیتا ہے، منٹ 2 منٹ کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے بھی بعض انسان تنقید کیا کرتے ہیں کسی بھی مسئلے پر۔ تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں۔ تو اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو پھر دوسرے شعر میں وہ کہتا ہے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، جہاں عشق ہوگا وہاں کوئی تنقید نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں۔
جو بھی کہا جائے، چاہے وہ شریعت کی بات ہو، جو بھی کہا جائے چاہے وہ مہدویت کی بات ہو، ہمارے اندر ہمیں عشق پیدا کر کے اگر اسے سنتے ہیں تو وہاں پر تنقیدیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ تو تنقید کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تنقید کی ہے۔ خود شب معراج کے واقعے کو لے لیجئے، علماء ہیں بھائی، علماء، پھر ان کو کون کہے گا عالم ہے؟ وہ اپنے آپ کو عالم بتانے کے لیے کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خواب میں معراج ہوئی۔ کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، خواب میں معراج ہوئی۔ تو میں یہ آپ کو یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کہوں کہ یار میں نے تو کل ایک خواب دیکھا۔ انسان دیکھو کس چیز کو قبول کرتا ہے اور کس چیز کا ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں امریکہ گیا، امریکہ سے بھی یورپ گیا، لندن گیا، پھر اس کے بعد مکہ معظمہ میں آیا، عمرہ کیا، مدینہ منورہ گیا، پھر اس کے بعد میں اذان کی جب واپس لوٹا تو مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ خواب کی بات میں نے کہی تو کوئی بھی انسان مان لے گا بھائی یہ تو خواب ہے، خواب کہہ رہے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ میں خواب میں نہیں گیا، صحیح گیا تھا میں جس اپنے جسم کے ساتھ ان ساری جگہوں پہ، تو آپ اس کا انکار کر دیں گے۔ دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوئی، کوئی کہتے ہیں کہ بھئی روحانی معراج ہوگی۔ بہرحال قسم قسم کی معراج پر بھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان تنقیدوں کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ مخلوق ہے، اس کی بنائی مخلوق، وہ جانتا ہے کہ کیسے کیسے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ دیکھیے کہ یہ خواب کی معراج ہے، یا یہ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، جسمانی معراج کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی علماءوں کی باتوں کو رد کر دیا اور سچائی سامنے رکھ دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہہ کر یعنی کہ اپنے بندے کو لے گیا۔ بندے سے مراد جسم اور روح سے مل کر جو چیز بنتی ہو وہ بندہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ معراج میں گئے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ معراج میں گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کب کون سے وقت؟ تو کہا لیلن، رات کے وقت، کچھ مدت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ لیلن یعنی کچھ مدت کے لیے، رات کے وقت۔ کہاں پر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہاں پر اللہ آگے کرتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کیا، وہاں سے آپ آسمانوں کی سیر کے لیے گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیت المقدس جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکناہ حولہ، یعنی مسجد اقصی وہ مقدس مقام ہے کہ جس کے اطراف میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اب ایک انسان سوچ میں پڑے گا کہ مسجد اقصی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے مسجد کے اطراف برکتیں ہی برکتیں، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد اقصی کے اطراف کئی انبیاء کرام کی قبریں ہیں، تو ان قبروں کی وجہ سے اطراف میں برکت ہے۔ اب وہاں پر بھی عقل کو تنقید سے فرصت کہاں؟
ہر نقطے پہ میں کہتا ہوں صرف ہمارے ہی ولایت یا مہدویت پہ نہیں، اسلام میں بھی وہاں پر نقطہ چینیاں ہوتی ہیں، تنقیدیں ہوتی ہے۔ اب کہنے والے پھر یہ کہہ گئے کہ بھئی قبروں میں تو مردہ ہوتے ہیں، پھر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے تعلق سے بھی کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی خبر میں تو کوئی سن نہیں سکتا۔ بہرحال طریقے سے الگ الگ طریقے سے تنقیدیں ہوتی رہتی ہے۔ تو آگے کہنے کا میرا اس پر جو دلیل یہ ہے کہ خبر میں انبیاء کرام زندہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا اس دنیا سے، پردہ فرما گئے، تو ان کی قبر سمندر کے کنارے بنائی گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کی قبر سے جو سمندر کا پانی لگ کر جہاں جاتا تھا جن جن کھیتوں میں، ان کھیتوں میں ہریالی ہی ہریالی اور برکت ہوتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی قبر کو جو پانی لگ کر جن کھیتوں میں جاتا تھا وہاں پر برکت ہوتی تھی، کھیت لہلہا اٹھتے تھے۔ مگر دوسری جانب جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ برکتیں تو آپ ہی حاصل کر لو گے، ہمارے لیے کوئی نہیں، لہذا یہ کیا جائے کہ ان کو قبر سے ان کو نکال کر ہماری طرف دفنایا جائے۔ پہلے کے لوگ عجیب عجیب قسم کے ہوتے تھے ان کے خیالات۔ تو پھر بعد میں یہ طے پایا، علماء نے مل کر یہ طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کو ایک سنگ مرمر کی طرح یعنی بنایا جائے، وہاں سے ایک ایسی نہر جاری کی جائے کہ جس کا پانی یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرتا ہوا آگے بڑھے تو وہاں پر ایک بڑا سا تالاب بنا دیا جائے، وہ نہر کا پانی تالاب میں گرے اور تالاب کے آگے چھوٹی چھوٹی نہریں مختلف جن کے کھیت ہیں وہاں پر نہریں پہنچا دی جائیں۔ تو اس قسم کا انتظام کیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام کی قبروں میں بھی جو ہے برکتیں ہوا کرتی ہیں، ان کی قبروں سے برکتیں ہوا کرتی ہے، اور قبر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، انبیاء کرام بھی سنتے ہیں، لہذا یہ سلسلہ ابھی آگے آئے گا، آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کے تعلق سے بھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ آج کی رات جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ حکم الہی کی بنا پر حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، مختلف فرشتے، 70,000 فرشتوں کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، معراج کے لیے، بلانے کے لیے، اس سفر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی جو حضرت علی کی بہن ہے ان کے گھر میں تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین چھت کے اندر سے داخل ہوتے ہیں، چھت پھٹتی ہے اور اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین نے ان کو جگانا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا کہ آپ کو جگاؤں گا تو بے ادبی ہوگی، تو لہٰذا ادب بھی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین بوسہ دینے کے لیے آپ کے قدموں کو جھکے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جب سویا ہو تو اس کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے کتنا جھکا جاتا ہے، کتنا جھکا جاتا ہے۔ کیا اتنا جھکنا سجدہ ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے میں آپ کے خیالات آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین جھکے اور ان کے قدموں کو بوسہ دیا، اس کی حرارت سے آپ بیدار ہو گئے، بیدار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے آقا چلیے رب نے بلایا ہے۔ دیکھیے کون بلا رہا ہے،
ادھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر بار بار اصرار پر موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی تھوڑی سی تجلی کوہ طور پر ڈالتا ہوں، تو اسے دیکھ، تجھ میں اگر مجھے دیکھنے کی تاب ہے تو پھر تو دیکھ سکے گا۔ تھوڑی سی تجلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تھوڑی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی، تو طور جیسے ہی چمکا، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یہاں پر جبرائیل امین آ کر کہہ رہے ہیں کہ رب تمہیں بلا رہا ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی ہے دیکھنے کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ جا کر کہنا کہ رب تمہیں بلا رہا ہے، کائنات کا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اٹھا کر لے جا کر حتیم میں جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے وہاں پر لٹایا گیا، لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، یعنی کھولا گیا۔ دیکھیے آپریشن کے وقت ڈاکٹر انسان کا جب آپریشن کرتے ہیں، ہارٹ کا بائی پاس جب کی جاتی ہے، بائی پاس سرجری، تو سینے کو جب چیرا جاتا ہے تو خون نکلتا ہے، خون کی بوتلیں وہاں پر رکھی جاتی ہے تاکہ خون کی کمی اس کو نہ ہو جائے، تو بلڈ کی بھی وہاں پر بوتلوں کی تیاری کرتے ہیں، سینہ چیرا جاتا ہے، خون نکلتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، خون تو نکلنا تھا، ارے بشر تھے نا بھائی، ہماری طرح بشر تھے تو خون نکلنا چاہیے تھا، ہم کو خون نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں ہماری طرح حضور بشر ہے تو پھر انہیں خون کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے نہیں نکلا کہ وہ سراپا نور تھے، سراپا نور تھے، اور ان کے نورانی دل کو باہر نکالا گیا اور اس کو سونے کے تش میں رکھا گیا، اس کے بعد آب زمزم سے اس کو دھویا گیا، دھونے کے بعد وہ واپس ان کے سینے میں رکھا گیا۔ غور فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ایک مقام کی طرف توجہ دلا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا، خون نہیں نکلا، کیونکہ نور ہی نور تھا تو خون کیسے نکلتا؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے تھے، اس نور کے بنے ہوئے انسان کو کون بلانے آتا ہے؟ کون بلانے آتا ہے؟ جو نور کا بنا ہوا فرشتہ، بلکہ فرشتوں کا سردار، نور کو نور بلانے کے لیے آتا ہے، اور جو سواری براق لائی جاتی ہے وہ بھی نور کی سواری ہے، تو نور کو نور نے بلایا اور نور پر سوار کیا گیا۔ اور فرمائیے یہاں پر نور نے نور کو بلایا ساتھ لے جانے کے لیے، اور نور کی سواری پر بٹھایا گیا، براق پر بٹھایا گیا۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اتنی تیز رفتار سواری ہوتی ہے کہ جیسے بتایا یہ گیا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ بجلی کی چمک جیسی ہوتی ہے، وہ جہاں تک پہنچ جاتی ہے پل بھر میں، اس سے بھی تیز رفتار براق کی جو رفتار تھی، اتنی تیز رفتار تھی براق کی۔ ہم بجلی کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کی دنیا کی بجلی لیں گے، بلکہ آسمانوں پر جو بجلی کونتی ہے اور اس کی کتنی رفتار ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیز رفتار براق جو ہے اپنی اس کی رفتار تھی، اس رفتار سے براق چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں، کہاں سے گزر ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہر کر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دوسرا نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ بھئی نبی بھی خبر میں سن نہیں سکتے،
تو پھر یہ دوسری مثال آپ کے سامنے دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز رفتار سے جا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. پھر وہاں سے نکلے, آگے بڑھے, بیت المقدس پہنچے. تیسری دلیل سن لیجئے, بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس پہنچنے کے بعد کیا دیکھا آپ سب بھی جانتے ہیں, آپ سب بھی جانتے ہیں. بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام موجود تھے, انتظار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سے اترے, جبرائیل امین بھی ساتھ میں تھے, وہ بھی آپ وہاں سے نیچے اترے, اتر کر آگے گئے. نبیوں نے صفیں باندھی اور تمام کے تمام صف سے ٹھہر گئے. جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے ٹھہرا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے ٹھہرا دیا. تمام نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. اب دیکھیے تیسری دلیل ہے, خبروں میں نبی بھی زندہ نہیں ہے, نہ کسی کی سنتے ہیں. اب جو یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے سب باندھ کر, جتنے بھی انبیاء کرام تھے, کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کوئی دوسرے آسمان سے, کوئی تیسرے آسمان سے, کوئی چوتھے آسمان سے, کوئی پانچویں آسمان سے, کوئی چھٹے آسمان سے, کوئی مصر سے, کوئی کدھر سے, کوئی کدھر سے. کہاں کہاں نبیوں کی کدھر کدھر قبریں ہیں, وہاں سے آئے تھے اور سب باندھ کے کھڑے ہوئے تھے, سب باندھ کر کھڑے ہوئے تھے. پھر تم کہتے ہو کہ قبروں میں کوئی سن نہیں سکتا, بزرگان دین بھی نہیں سن سکتے. اور نبی اور ایک مثال آپ کو دیتا چلو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں. اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تقریباً بھوکے رہے, آپ فاقہ گزرا. اس کے بعد 40ویں دن آپ کی شہادت کا وقت آیا. کوئی شخص آپ کو آ کر شہید کرنے والا تھا, تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع دیتے ہیں. کون اطلاع دے رہا ہے؟ خبر والا. کہ موسیٰ کئی دنوں سے آپ بھوکے ہیں, کئی دنوں سے روزے پر روزے رکھ کے چلے جا رہے ہیں. اے عثمان غنی, کئی دنوں سے آپ بھوکے ہیں, کئی دنوں سے روزے پر روزے رکھ کے چلے جا رہے ہیں. آئیے آج مغرب کے وقت میں آپ کو اپنے دسترخوان پر روزہ افطار کراؤں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. کوئی شخص آتا ہے, پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے, تو عثمان غنی کہتے ہیں آج میری شہادت کا دن ہے. تو پوچھا کہ کیسے پتا چلا, تو کہا کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ عثمان غنی آج میں تم کو مغرب کے وقت اپنے ساتھ افطار کراؤں گا, روزہ افطار کراؤں گا, لہذا مغرب سے پہلی میری شہادت ہونے والی ہے. دیکھیے کس نے خبر دی ہے؟ جو خبر میں ہے انہوں نے خبر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر پھر یہی ہوتا ہے کہ عصر کے قریب وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. مغرب کا وقت آتا ہے, قریب آپ شہید ہو جاتے ہیں, اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. کہنے والے تو یہ کہہ گئے کہ حضرت عثمان غنی آج شہید ہو گئے, مگر جو عشق رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو شہید ہو گئے, ہم تو کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کر رہے ہیں. دیکھیے عشق کی بات ہوتی ہے, جس کو جتنا عشق ہوتا ہے اتنی بات سمجھ میں آتی ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی اپنے قبر سے. پھر ایک واقعہ
آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یزید کے دور حکومت میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد زبردستی وہ لوگ گھس کر وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے ہٹانا شروع کیا اور کہا کہ امامت ہم کریں گے۔ انہوں نے امامت شروع کر دی۔ یزیدی لشکر میں سے ایک جماعت ٹھہر گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یزیدی لشکر کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ بدعت یہ گمراہ ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں یزیدی لشکر کے گھوڑے باندھے گئے تھے اور وہاں پر کسی کو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا اس مقام پر۔ تو میں اتفاق سے ممبر کے پیچھے اندر کونے میں وہاں پر چھپا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ایک دن گزر گیا ہے اور بھوک سے، شدت اور پیاس سے میں بےتاب ہو گیا ہوں، اب کیا ہوگا؟ اور نمازیں بھی نہیں ہو رہی ہیں، یہاں پر صرف گھوڑے باندھ دیے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ سننا ہی تھا، غمگین تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، کہ جب قبر میں سن نہیں سکتے تو یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کو ہماری عقلیں سمجھ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت المقدس سے آگے بڑھتے ہیں، معراج کے راستے پر جاتے ہیں، سفر کے لیے، آسمانوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ جبرائیل امین لے کر جا رہے ہیں، وہاں پر آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین وہاں پر براق کو روک کر آواز دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ تو کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو کہا من معاک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ ہاں دروازہ کھول دو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود عرش پر بلایا ہے۔ لہٰذا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، پہلے آسمان کی سیر کرتے ہیں، دوسرے آسمان کی، تیسرے مختلف آپ جو مناظر وہاں پر دیکھتے ہیں، اپنے امتیوں کے حالات دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ عرش معلیٰ پر جب پہنچتے ہیں، عرش معلیٰ پر پہنچنے کے بعد غور فرمائیے کہ ایک مقام جہاں پر آتا ہے، جبرائیل امین رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں سدرۃ المنتہا کے مقام کو جانے کے لیے جبرائیل امین رک کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری حد یہاں پر ہے، یہاں سے اب آپ آگے جائیے۔ بندہ ایک قدم بھی یہاں سے آگے بڑھے گا تو بندے کے پر جل جائیں گے، بندے کے پر جل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ایک ایک حد مقرر کر رکھی ہے، اس کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے حد مقرر کر رکھی ہے۔ لہذا جبرائیل امین جہاں پر جس مقام پر جبرائیل امین کے پر جل جاتے ہوں، اس مقام سے کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے، وہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ارے غور فرمائیے کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین آگے نہیں بڑھ سکتے، جو جس میں اتھر پر آپ کا کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ وہ کرتا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپٹا ہوا تھا، اس لیے وہ سدرۃ المنتہا آگے بڑھ گیا، جبرائیل امین نہیں بڑھ سکے، وہ کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھا۔ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چمٹا ہوا تھا، تو جو امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں چمٹا ہوا رہتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو معراج عطا کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو معراج عطا کرتا ہے۔ یہ ہے عشق نبی۔ تو پھر کسی شاعر نے صحیح کہا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہا، ابھی بھی آنکھیں کھول دیجئے۔ علامہ اقبال نے امتیوں کی آنکھیں تنقید تنقید تنقید، کتنی تنقیدیں، کتنے مسائل پر تنقیدیں۔ تنقید یعنی اپنے آپ کو مطلب بتلانا کہ میں جانتا ہوں، اس لیے تنقیدیں ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال کہہ گئے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو جس کو جو عشق محمدی میں چمٹا ہوا رہتا ہے، تنقیدیں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو رسائی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بات کو ثابت کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد آئیے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے، کتنا وقت گزرا ہوگا، کتنے گھنٹے۔ یہاں سے اگر حیدرآباد سے میں یہاں پر آیا ہوں، ٹرین میں آنا ہے تو سمجھو کہ 18-20 گھنٹے ہوتے ہیں، پلین میں آؤ تو 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے، جیسے جیسے سواری ویسا وقت۔ مگر راکٹ پہ جو جاتے ہیں، اسپیس میں جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں۔ یہاں تو سدرۃ المنتہا تک جانا کتنا لمبا سفر، اور انسان کی عقل کہاں کام کرے گی؟ کو لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ایک شخص جا کر آئے، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گئے تھے، دروازے سے گزرے، دروازے کو دھکا لگا تو دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی۔ زنجیر کتنی دیر ہلتی ہے؟ آپ کبھی گھر میں جا کر زنجیر کہیں پر ہے شکل، تو اس کو دھکا مار کر دیکھو کتنی دیر ہلے گی اور کتنی دیر میں رکتی ہے۔ جتنی دیر ہل کر رکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دیر میں جا کر واپس آ گئے۔ کیا کیا دیکھا؟ تفصیلیں تو بہت کچھ ہے، مگر وقت کیا بتا رہا ہے کہ زنجیر ہل کر جتنی دیر، اب انسانی عقل کیا سوچ سکتی ہے اس کے آگے؟ پھر ہم کس باتوں پر، ہماری سوچ اگر وہاں تک نہیں ہے تو پھر کیوں ہم تنقیدیں کرتے ہیں دوسرے مسائل پر؟ وہ مسائل تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی تو ہم کیوں تنقیدیں کرنے بیٹھے؟ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ ظاہر کر دے گا، کیونکہ اللہ نبی ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اگر سچا مہدوی ہے کبھی تنقید نہیں کرتا، کیونکہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ورائے فہمید قرآن نور ایمان بس است۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان چاہیے، اور نور ایمان ذکر اللہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ ہم کو دے دیا گیا، ہمیں تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں سے ثابت کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، مگر لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ انسان کے دلوں پر جو قدورت لکی ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ ذکر اللہ ہے کہ جو ذکر اللہ کرتا رہتا ہے اس کا دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، پھر اس میں عکس خدا نظر آتا ہے اس کو، تب تک وہ عکس خدا کہاں سے نظر آئے گا؟ اس لیے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو کوئی بھی سوال لے کر آتا اس سے کہتے بھائی کچھ دنوں کے لیے آپ ذکر اللہ کیا کرو، ہم بھی وہ عمل کو اپنا لے تو دیکھیے کہ ہمیں ساری باتیں نظر آتی ہیں کہ نہیں۔ پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو یہ وہ عشق ہے جو ہمارے اندر عشق کے رسول ہوگا، عشق مہدی ہوگا، عشق بزرگان دین ہوں گے تو ضرور ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ زنجیر ہل رہی تھی، ہل کر رکی، اتنی دیر میں آپ جا کر آ گئے۔ نہ صرف زنجیر بلکہ ابھی بستر سے انسان اٹھتا ہے تو آپ لیٹ کر دیکھیے کہ 2-4 گھنٹے اگر بستر پر لیٹے انسان، وہ اٹھ جائے تو وہاں پر لیٹ کر دیکھے تو بستر پر گرماہٹ رہتی ہے۔ اب محسوس کیجئے گا اس بات کو
کہ بستر گرم رہتا ہے، نہ صرف زنجیر ہل رہی تھی بلکہ بستر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے بعد جتنی دیر گرم رہا ابھی تو گرم تھا اور واپس آ گئے۔ دوسری دلیل، تیسری دلیل کہ وضو کا پانی نالی کے اندر بہ رہا تھا، بہ کر پانی کتنی دیر میں چلا جاتا ہے، ابھی بہ ہی رہا تھا کہ آپ جا کر تشریف لے آئے۔ زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی بہ رہا تھا، اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا کر آتے ہیں شب معراج میں؟ یاد رکھیے، آپ کو دلیل دے رہا ہوں اور یہ دلیل کو سن لیجئے کہ آپ کے پاس الیکٹرانک گھڑیال ہے، وہ گھڑیال میں سمجھو کہ رات کے ابھی اس وقت 9:30 ہونے کی تیاری ہے، اس وقت آپ گھڑیال سے سیل نکال لیجئے۔ سیل گھڑیال کی جان، سیل گھڑیال کی جان ہے، سیل نکال لیجئے۔ کتنے بجے رہیں گے اس وقت؟ جو 9:30 بجے ہیں وہی 9:30 بجے رہیں گے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 1 سال کے بعد آپ اس گھڑی کو نکالیے تو کتنے بجے رہیں گے؟ 9:30۔ جو سیل نکالے گئے تھے، جو وقت تھا وہی رہے گا۔ پھر آپ سیل کو لیجئے اور سیل گھڑی میں ڈال دیجئے تو کیا ہوگا؟ 9:25 سے 9:30 ہوں گے، پھر وقت ایسے ایسے آگے بڑھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیل گھڑی کی جان تھے تو گھڑی کی جان نکال دی گئی تو وقت وہیں تھم گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، یہ جان کو کائنات سے نکال دیا گیا تو وقت وہیں تھم گیا، اور پھر وہی جان کائنات کو واپس دنیا میں بھیجا گیا تو وقت وہاں سے شروع ہو گیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ پھر آگے بڑھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی فلاح کے لیے دنیا میں آتے ہیں تو میلاد بنا، اور اپنی غلاموں کی بخشش کے لیے جب آسمانوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو معراج بنا۔ امتیوں کے لیے دنیا میں تشریف لائے تو میلاد بنا، اور آپ امتیوں کی بخشش کے لیے اپنے غلاموں کے لیے آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تو معراج بنی۔ تو وہ معراج وہ عشق کا سفر ہے کہ جس میں جتنا عشق رہے گا وہ اتنا ہی اس کو سمجھ سکے گا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھی ملاقات کی آپ نے، قبر میں بھی دیکھا۔ کہتے ہیں کہ بھئی جو قبروں میں ہوتے کہیں جا نہیں سکتے، موسیٰ علیہ السلام کو قبروں میں بھی دیکھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیت المقدس کو گئے، انبیاء کرام میں موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھی دیکھا۔ آسمانوں کی سیر کر کے 50 نماز لے کر واپس آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ایک ہی نبی قبر میں بھی ہے، بیت المقدس میں بھی ہے، اور آسمانوں پر بھی ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے اس کے آگے؟ نہیں۔ تو دیکھیے کہ ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، تنقید کرنا آسان ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا، اور میں نے اسی کو عنوان بنایا کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ قبول کر لیجئے ساری باتوں کو، اگر سچے مسلمان ہے تو معراج وغیرہ کے سارے سفر کو صحیح طریقے سے قبول کیجئے، اور اگر آپ مہدوی ہیں تو مہدوی تعلیمات پر تنقید کیے بغیر اسے ساری چیزوں کو قبول کر لیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی نمازوں کو، آپ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ معراج بنا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ مگر کس کے لیے معراج ہے؟ کس کے لیے فرمایا؟ مسلمانوں کے لیے کہا؟ نہیں۔ یہ بھی نقطہ یاد رکھیے،
الصلاۃ معراج للمسلمین نہیں کہا، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا۔ الصلاۃ، نقطہ غور کیجئے، یہاں پر بھی بڑے بڑے عالم جاننے والے کتابوں کے حدیثوں کے بیٹھے ہوں گے، میں کہنا چاہتا ہوں الصلاۃ معراج المسلمین نہیں کہا، الصلاۃ معراج المومنین کہا۔ معراج مسلمانوں کے لیے نماز معراج نہیں، مومنین کے لیے معراج ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ ان تعبدون اللہ کانک تراہ، تم اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اتنی سخت نہیں رکھ سکتے تو یہ سمجھ کر اللہ کی عبادت کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تعلیم ہم کو عشق کی تعلیم مہدی خلیفۃ اللہ کے در سے ہی ہم کو ملتی ہے۔ اس لیے تنقیدوں سے اب تنقیدوں کو چھوڑ دیجئے اور عشق کو لے کر آئیے در محمد پر، در مہدی پر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں میں معراج عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول و مہدی کے صدقے میں ہم کو اسلام اور مہدویت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو باعمل مسلمان مہدوی بنا کر جلائے اور باعمل مسلمان مہدوی بنا کر مارے، اور ہمارا حشر رسول مہدی کے زیر سایہ فرمائے۔